بہت سی بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماں سے زیادہ باپ سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ میرا بھی شمار ان بچوں میں تھا۔ مجھے میری ماں کا رویہ بہت عجیب سا لگتا تھا اور ان کی حرکتیں بھی عجیب تھیں۔ خیر وہ جیسی بھی تھی میری ماں تھی، اس لیے میں ان کا بہت احترام کرتی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے، میری عمر 12 سال تھی۔ میرے والد صاحب ایک بھاری وجود کے آدمی تھے، جبکہ میری ماں بہت دبلی پتلی اور حسین تھی۔ میرے والد صاحب ایسا کام کرتے تھے کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار ہی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ جس دن وہ ہمارے گھر آتے تھے وہ دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے ہمیشہ کھلونے لاتے، میرے ساتھ بیٹھتے، بہت دیر باتیں کرتے اور رات کو مجھے کہانی بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم بڑی ہو رہی ہو، چھوٹی بچی نہیں رہی، اب تمہیں اپنا خود خیال رکھنا چاہیے اور گھر کے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے۔ مجھے میرے والد صاحب سے بہت محبت تھی۔ میں اپنی امی سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتی تھی، اس لیے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھی آتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی نوکری چھوڑ دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ جب بھی میرے بابا گھر آتے تو میری ماں کا موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ چھوٹی سی بات پر بھی مجھے ڈانٹ دیتی۔ اگر میرے سے غلطی سے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا تو مجھے بری طرح سے ڈانٹتی، لیکن پھر بابا آ کر مجھے بچا لیتے۔ ایک بار بابا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہیں پہلے بھی ایسے ہی غصہ کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، جب آپ گھر آ جاتے ہیں تبھی امی ایسا کرتی ہیں۔ اب تو میرے ماں باپ بہت زیادہ جھگڑے کرنے لگے تھے۔ میرے بابا جب بھی آتے تو مجھے ان کے جھگڑے کی آواز آتی، پر جاتے ہوئے میرے بابا مجھے کہہ کر جاتے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور اپنے گھر کا بھی۔ میرے کچے دماغ میں اس بات کو ایک ذمہ داری سمجھ لیا اور میں یہ سوچنے لگی کہ مجھے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دن میری امی کہیں جا رہی تھیں کہ میں نے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگیں میں بازار جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ جانے کی کیا ضرورت ہے، کل ہی تو ساری چیزیں آئی تھیں۔ میری ماں نے کہا کہ تم کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بابا نے کہا ہے ہر بات پر نظر رکھنا۔ میری ماں نے کہا اچھا، تو بھی اپنے بابا کے ساتھ مل گئی ہے، نظر رکھے گی مجھ پر؟ میری ماں نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا اور میں روتی رہ گئی، جبکہ میری ماں چلی گئی۔ لیکن شام کو میری ماں کا رویہ اچھا تھا، اس نے مجھے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے اپنی امی کو 2 سے 3 دفعہ ٹوکا اور اس کے بعد میری امی نے مجھے ایک بات بتائی۔ میری امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ دیکھو تم 12 سال کی ہو گئی ہو اور میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ کہنے لگیں کہ تم نے اپنے ساتھ کی دوسری لڑکیوں کو نہیں دیکھا، وہ کتنی جلدی بڑی ہوتی ہیں اور تم ابھی تک بڑی نہیں ہو رہی۔ امی کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ میرا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور میرے ساتھ کی میری سہیلیاں مجھ سے لمبی لگتی تھیں، ان کا قد بڑا تھا۔ لیکن مجھے تو یہی لگتا تھا کہ یہ ایک عام بات ہے، کیونکہ قد تو کسی کا بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات تھی؟ میری امی نے کہا کہ بات ہے پریشانی کی، تم جوان نہیں ہو رہی، تم کو اب تک جوان ہو جانا چاہیے تھا، اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں ایک ڈاکٹر سے بات کی تھی، اسی کے لیے تو میں جا رہی تھی، تم مجھے روک رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا، میں تمہارے لیے ہی جا رہی ہوں۔ اتنی دور جا رہی تھی اور تم مجھے روک کر مجھ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ مجھے اس ڈاکٹر نے طریقہ بتایا ہے، ہم کل سے اس پر عمل کریں گے، پھر تم بھی اپنی باقی دوستوں کی طرح جلدی جوان ہو جاؤ گی، کیونکہ مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ شادی کا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کو میری شادی کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ نے مجھے اسکول بھی نہیں پڑھنے دیا، 5 کے بعد گھر بٹھا دیا اور اب میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میری امی کا کہنا تھا کہ عورتیں شادی کے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے جتنی جلدی ان کی شادی ہو جائے وہی اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پر امی نے کہا کہ سوچو، تمہیں ایک کام کرنا ہے اور یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تم ابھی جوان ہوگی، تم بچے ہوں گے، پھر بھی تم بڑی نہیں لگو گی۔ ماں کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں، کیونکہ وہ میرا دماغ واش کر رہی تھیں، مجھ سے اپنی بات منوا رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کیا کرنا چاہتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کل سے ہم ایک طریقہ کریں گے جس سے تم دن بدن جوان ہوتی جاؤ گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم اتنی خوبصورت ہو گئی ہو۔ تمہاری ساری دوستیں تم سے جلا کریں گی کہ یہ لڑکی کتنی پیاری ہے، کیسے ہو گئی؟ اور وہ کام جو امی نے مجھے بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لیکن امی نے کہا یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔
میں نے کئی لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری امی کا کہنا تھا کہ میں تمہیں 1 گھنٹے کے لیے باتھ روم میں بند کر دوں گی، تمہیں 1 گھنٹہ باتھ روم میں ہی گزارنا ہوگا اور اس سے تم بہت جلد جوان ہو جاؤ گی، کیونکہ مجھے تمہاری شادی کرنی ہے۔ امی نے کہا ہم کل سے ہی یہ کام شروع کریں گے، اور اگلے دن مجھے ناشتہ کروانے کے بعد تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے باتھ روم میں بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 10:30 کو تم باتھ روم میں بند کیا ہے اور پورے 11:30 باتھ روم سے تمہیں نکالوں گی۔ میں نے امی سے کہا میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، مجھے جوان نہیں ہونا، میری جیسی لڑکیاں جو بھی کر رہی ہیں کرتی رہیں، لیکن مجھے وہ سب نہیں کرنا، پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، مجھے شادی نہیں کرنی، یہ سب نہیں کرنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، 1 گھنٹے تک میں باتھ روم میں کیا کروں گی؟ امی آپ بھی میرے ساتھ اندر آ جائیں، پھر ہم دونوں اندر بیٹھ جائیں گے۔ تو امی نے کہا بھلا میں اندر آ کر کیا کروں گی، میں تو پہلے سے ہی جوان ہو چکی ہوں اور اب تو بوڑھی بھی ہو رہی ہوں، یہ عمل تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی، دروازہ بند نہ کریں۔ میری ماں اچانک سے غصے ہو گئی اور کہنے لگی کہ چپ کر جاؤ، تم سے اگر میں نے یہ بات ڈسکس کر لی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری مرضی چلے گی، میں تمہاری ماں ہوں، جو میں کہوں گی وہی ہوگا، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں کہ تم جلدی جلدی جوان ہو جاؤ اور تاکہ میں تمہاری شادی کر سکوں۔ امی نے مجھے غصے سے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچنے لگی کہ جب امی ضرور گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گی، میں دروازے کے باہر نکل کر بھاگ جاؤں گی، مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب میں دروازے کی طرف بڑھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیا تھا، انہوں نے مجھے بند نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے قید کر لیا تھا، وہ بھی باتھ روم میں۔ باتھ روم میں وقت ہی نہیں گزر رہا تھا، لگتا تھا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے 2-4 بار دروازے پر دستک دی پر کسی نے سنا ہی نہیں۔ ایک بات بہت عجیب تھی، جب میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کیا تو 5 منٹ بعد ہی ہمارے گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور مجھے دروازہ کھلنے کی آواز بھی آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے توڑ پھوڑ کی آواز آئی جیسے کوئی برتن ٹوٹ رہے ہیں، پر مجھے کیا پتا تھا، میں تو اندر تھی۔ پر میں نے دروازے پر دستک دی تو میری ماں کی آواز آئی۔ میری ماں نے کہا ابھی تو صرف 15 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ 15 منٹ نہیں ہوئے، 2 سے 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پھر میری ماں نے دروازہ کھول ہی دیا تو شام کی اذان ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ میری ماں نے مجھے صبح 10 بجے بند کیا تھا اور 3-3:30 بجے کھولا تھا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاگل مت بنو، یہ اس عمل کا حصہ ہے اور اب ہم کو یہ روز کرنا ہوگا۔ عمل ہو یا علاج آسان نہیں ہوتا، صبر سے کام لو، اور خبردار جو یہ بات اپنے باپ کو بتائی، نہیں تو جیتے جی مار ڈالوں گی۔ اپنے باپ کو یہ بات بالکل مت بتانا، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہاری شادی نہیں کروانا چاہتا، لیکن تمہاری شادی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ ایک دن میں اسی طرح باتھ روم میں بند تھی اور میرا دل بری طرح گھبرانے لگا، اتنی بری طرح کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب جا پہنچی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھولا اور جس نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہ میرے بابا تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا کہ میرے بابا نے مجھے تھام لیا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کو بہت دیر تک پانی نہیں ملا، اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، یا پھر یہ کسی بات پر بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ میرے بابا مجھے گھر لے آئے۔ اس سارے عمل میں امی بالکل خاموش تھیں لیکن بہت زیادہ پریشان تھیں۔ جب میری طبیعت تھوڑی سی سنبھل گئی تو پھر بابا نے مجھ سے بات کی اور مجھ سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم باتھ روم کے اندر کیسے بند ہو گئی تھی؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی نے مجھے اشارہ کیا کہ خبردار کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا نے کہا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے باپ سے زیادہ ماں سے ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، میں بس باتھ روم میں گئی تھی لیکن دروازہ شاید اٹک گیا تھا، اسی لیے دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اسی لیے میں ڈر گئی تھی اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ بابا نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ، پریشان مت ہو، اب تم آرام کرو۔ بابا وہاں سے چلے گئے لیکن میری ماں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی باتھ روم میں پھنس گئی تھی اور تم گھر پر نہیں تھی۔ میں اچانک سے گھر آیا تو گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ میں اس لیے تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا کہ سب کچھ تمہارے حوالے کر کے، اگر میں تھوڑی دیر اور نہیں آتا تو سوچو کیا ہوتا، یہ اندر ہی بے ہوش ہو جاتی، اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے ایک اولاد دی ہے اور تم اس کا بھی خیال نہیں رکھ سکتی، کس قسم کی ماں ہو؟ اگر کہیں جا رہی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ویسے تم گئی کہاں تھی؟ بتاؤ مجھے، کیا لینے گئی تھی؟ گھر کا سامان لینے گئی تھی،
اور امی نے کہا پر بابا بولے کہ ویسے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں کہنے لگی بس میرا موڈ بدل گیا تھا اور میں واپس آ رہی تھی۔ میری ماں نے میرے بابا سے کہہ دیا میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس قدر نارمل تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے بابا یوں تو ایک دن کے لیے آتے تھے لیکن اگلے دن بھی میرے ساتھ ہی رک گئے اور مجھے بازار لے کے گئے۔ بازار میں میری نظر ہمارے چاچو پہ پڑی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ دیکھیں چاچو جا رہے ہیں، چلیں ان کو بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بلانے کی۔ میں اپنے چاچو سے 2-3 سال سے نہیں ملی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا ان کے ساتھ نہیں بولتے۔ بابا نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں بولتا، وہ میرا دشمن ہے، تم نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر وہ تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئیں تو وہ بھی نہیں کھانی، اور اپنی امی کو بھی منع کرنا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بابا میرے ساتھ 2-3 دن رہے۔ اس بیچ امی نے مجھے باتھ روم میں بند نہیں کیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ جب تک بابا گھر تھے امی بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گی، لیکن میں حیران رہ گئی۔ جیسے ہی میرے بابا واپس گئے اگلے دن پھر سے میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ اب تو میری جان پر بنی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور بند رہتی تو میرا سانس بند ہو سکتا تھا، میں مر بھی سکتی تھی۔ اب تو مجھے اپنی زندگی کی پرواہ زیادہ ہو رہی تھی، پتہ نہیں امی کو پرواہ کیوں نہیں تھی۔ میں نے غور کیا کہ باتھ روم میں ایک روشن دان تھا جو کافی بڑا تھا اور اس پر صرف جالی لگی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی طرح سے جالی ہٹا دیتی تو میں وہاں سے آسانی سے اس روشن دان سے نکل کر باہر جا سکتی تھی، لیکن اس جالی کو کاٹنے کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے تھی۔ اگلے دن میں نے پلان بنا لیا اور پہلے سے ہی باتھ روم میں جا کر ایک چھوٹی سی کرسی رکھ دی تاکہ اس پر چڑھ کر میں روشن دان تک پہنچ سکوں۔ اور پھر اگلے دن امی نے مجھے کہا کہ چلو تمہیں باتھ روم میں بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے سے ہی اپنی جیب میں ایک کینچی اور چھری رکھ لی تھی تاکہ بعد میں آرام سے اس چھری کی مدد سے جالی کاٹ کر باہر نکل سکوں۔ ویسے بھی اس جالی کا رخ دوسری طرف تھا، امی نے دیکھ نہیں پانا تھا کیونکہ پچھلی طرف چھوٹی سی گلی تھی جہاں پر کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ امی نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا اور جیسے ہی 5-10 منٹ گزرے میں نے کینچی اور چھری کی مدد سے اس جالی کو کاٹنے کا کام شروع کر دیا۔ میری سوچ سے زیادہ وقت لگ رہا تھا کیونکہ وہ جالی لوہے کی بنی ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کٹ نہیں رہی تھی۔ مجھے اس کام میں مصروف رہنا تھا اور مجھے یہ کرنا ہی تھا، مجھے باہر نکلنا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے ضرور کوئی ایسا کام کرتی ہے جو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ یہ بات تو میں نے نوٹ کر لی تھی کہ اتنے دنوں میں مجھے باتھ روم میں بند کرنے سے بھی میرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، جبکہ امی نے کہا تھا کہ میں جلدی بڑی ہو جاؤں گی، جوان ہو جاؤں گی، اور یہ بات بھی میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہے، کیونکہ اگر اسی طرح سے لڑکیاں جوان ہوتی تو پھر باقی لڑکیاں یہ سب کیوں نہیں کرتیں۔ میرا دماغ اس ٹائم کچا تھا، اس طرح سوچتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ کچھ تو ہے اس گھر میں جو غلط ہو رہا ہے۔ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے گھر سے نکل جاتی تھی یا پھر گھر میں کسی کو بلاتی تھی کیونکہ شور کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں 2 سے 3 لوگ موجود ہیں، جبکہ گھر میں میری ماں ہی ہوتی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت اور مشقت کے بعد وہ جالی توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اگلا قدم تھا اس سے باہر جانا۔ میں نے دوسری طرف بھی کرسی رکھ دی تھی تاکہ اگر میں نیچے اتروں تو میں گر نہ جاؤں، نیچے سہارا موجود ہو۔ میں اس سے نکل کر باہر آ گئی اور چلتی چلتی اپنی امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دیکھ لیا کہ کمرے میں کوئی موجود تھا۔ ابھی میں اپنی امی کے کمرے کے قریب آتی ہی جا رہی تھی کہ مجھے ان کے کھل کر ہنسنے کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا اور وہ شرما رہی تھیں۔ میں آگے بڑھی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری امی کے ساتھ میرا چاچو بیٹھا تھا اور میں وہ منظر زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائی۔ روتے ہوئی وہاں سے بھاگ اٹھی، اتنی تیز بھاگی کہ جانے بھاگ کر کہاں پہنچ گئی، راستہ بھول گئی۔ ایک دکان سے بابا کو کال کی اور کہا کہ پتہ نہیں بھاگتے ہوئے میں کہاں آ گئی ہوں۔ بابا بہت پریشان ہوئے کہ تم بھاگ کیوں رہی تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ جلدی آ جاؤ، یہاں پر کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میرے بابا بھی بہت پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں کل تک آ جاؤں گا، تم ابھی واپس گھر جاؤ۔ میں نے کہا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، نہیں تو میری ماں مجھے جان سے مار دے گی۔ بابا نے مجھے سمجھایا کہ اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر اپنے دوست کے باپ سے میری بات کروا دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ بابا نے انکل سے کوئی بات کی، بابا نے مجھے بھی آرام سے بات کی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ بابا آ گئے اگلے دن صبح صبح ہی، میرے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ رات میں اپنی دوست کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا اور میری ماں جب ان لوگوں سے پوچھنے آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی، ان لوگوں نے مجھے چھپا دیا۔ میری ماں مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی کیونکہ میری ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ٹوٹی ہوئی جالی بھی دیکھ لی ہوگی،
तभी तो वो मेरे पीछे आई थीं। बाबा भी सुबह सुबह आ गए। जब मैंने बाबा को वो बात बताई तो बाबा ने बात ख़त्म होने से पहले ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बाबा की आंखों से आंसू जारी हो गए। शायद मैं अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रही थी, शायद कुछ ऐसा बता रही थी जिसको वो सोच कर ही इस कदर परेशान हो गए थे। मेरे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद लेने आऊँगा। जैसा बाबा ने कहा वो मुझे लेने के लिए आए और वापस मैं अपने घर आ गई। लेकिन मेरी माँ हमारे घर में मौजूद नहीं थी। मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं रहेगी। हो सकता है कि वो कभी-कभी तुमसे मिलने के लिए आए, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। मैं अपने बाबा के गले लग गई और समझ गई कि मेरे बाबा ने मेरी माँ को छोड़ दिया है। तब से मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं। आज मेरी उम्र 20 साल हो गई है